الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے کہہ دیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مخلص ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بیان کیا گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہے۔ مالک الملک نے یہ فرما کر ہدایت فرمائی اور اعلان فرما دیا کہ سب رنگوں سے اعلیٰ رنگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ ہے۔ یہود و نصارہ اپنی برتری، اپنی عبادت، اپنی وراثت، اپنے انبیاء کی اولاد سے ہونا اور اس قسم کے دیگر دلائل سے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو خدا کے برگزیدہ مخصوص بندے ہیں، ہمارے ساتھ اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اس امتیاز کو ثابت کرنے کے لیے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے وہ زرد رنگ میں رنگتے تھے۔ اس کے بعد یہ اعلان کرتے تھے کہ اب یہ پکا یہودی یا عیسائی بن گیا ہے، وہ خدا کا خاص اور مختص بندہ بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد پاک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ یہ رنگ جو تم اپنے بچوں کو لگا کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتے ہو، یہ تو ظاہری رنگ ہے، یہ دوسرے دن دھل جاتا ہے۔ تمہارا تو یہ رنگ بھی نہیں، یہ زرد رنگ تمہارا رنگ نہیں، تمہارا رنگ سیاہ رنگ ہے، کیونکہ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور وہ اس سیاہ داغ کو استغفار سے دھو ڈالے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس غلطی پر اصرار کرے اور قائم رہے تو داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل اور سارا سینہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دل کی حالت اس چکنے پتھر یا اس الٹے برتن کی سی ہو جاتی ہے جس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، جو چیز ڈالو باہر آ جاتی ہے، اسے اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی لگتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہی خوشخبری ہے جو سارے نبیوں کی جماعت اپنے امتیوں کو دیتی چلی آئی ہے، اور جس کے ثبوت تمام کتب سماوی میں موجود ہیں۔ جب ایسی کھلی حقیقت سے مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ نے انکار کیا تو یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ جس سے ان کے دلوں کو داغ لگ گئے۔ گناہ، کفر اور شرک کے وہ داغ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے دل مکمل طور پر سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز انہوں نے دیکھے۔ سب سے پہلا معجزہ قرآن پاک کا دیکھا کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثال دنیا بھر میں کسی جگہ نہیں ملتی، جس کے متعلق اعلان کیا گیا کہ اگر اس کے متعلق تم شک میں ہو تو سب مل کر اس کی مانند صرف ایک آیت بنا کر لاؤ، مگر تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے۔ اس کا بھی جواب نہ دے سکے اور اس کے سامنے بھی وہ عاجز ہو گئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے جو انہوں نے طلب کیے اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مثلا چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کی گردش کا رک جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شریف اور غیب کی پیشین گوئیاں، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات 18 سال کی تھی، میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے میں عرش معلیٰ تک گیا اور میں نے سارے آسمانوں کی سیر کی، اور اس پر مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا اور اپنی خباثت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کئی قسم کے سوالات کیے کہ آپ راستے کا حال بتائیں، راستے میں کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کئی باتیں بتائیں کہ فلاں قافلہ آ رہا تھا، اس میں اتنے اونٹ تھے اور اس کی یہ شکل تھی، اس کا یہ رنگ تھا۔ وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ وہ قافلے جب مکہ پہنچے اور کفار نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی طرح ابو جہل کی طلب پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، غرض نبی پاک کے انہوں نے ایسے ایسے معجزے دیکھے جو ثابت کرتے تھے کہ یہ وہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جن کے متعلق ہمارے انبیاء نے پیشین گوئیاں کی تھی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم نے جن کے متعلق پیشین گوئیاں کی تھیں، یہ وہی پیغمبر ہیں، اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر بھی ہیں۔ یہی ہیں جن کے طفیل حضرت آدم کو معافی ملی، جن کے طفیل حضرت نوح کی قوم کو نجات ملی، لیکن ان کے دل میں جو داغ تھے وہ بڑھ کر سارے سینے میں
سارے دل پر چھا گئے تھے، اس لیے ان سارے معجزات، ان سارے دلائل اور ان سارے ارشادات ربانی سے وہ انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حقیقت ہے، لیکن حسد اور بغض کی بنا پر انکار کرتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سردار اور رئیس ہیں، اگر نبی آتا تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر کوئی نبی آتا تو بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ثابت فرما دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا کہ انہیں بتا دیں کہ اگر تم نہیں سمجھتے ہو اور انکار کر رہے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور تمہارا رنگ سیاہ ہے۔ اگر تم اصلی رنگ اختیار کر لو جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے تو تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے۔ اس میں ایک ایسا رنگ پیدا ہو جائے گا کہ تم ایک عجیب چیز بن جاؤ گے، خود بھی روشن ہو جاؤ گے اور تمہاری وجہ سے تمہارا ماحول بھی روشن ہو جائے گا۔ تم خود بھی ایک ایسے فاتح بن جاؤ گے، ایک ایسے سردار بن جاؤ گے جس کے سائے میں آنے سے سارے لوگ بھی نجات حاصل کر لیں گے اور جن کی روشنی میں چلنے سے دوسرے لوگ بھی سلامتی سے اپنے سفر طے کریں گے۔ تم اگر اس رنگ کو اختیار کرو تو اصل رنگ یہی ہے۔ اور یہ فرما دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، ان کو یہ رنگ عطا فرمایا گیا۔ وہ رنگ اس طرح عطا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے جہاں اپنے رسولوں کی جماعت کو بھیجا، وہاں انہیں ایک نور بھی عطا فرمایا، اور وہ نور روشنی کا کام کرتا تھا۔ جو لوگ اس نور نبوت سے تعلق رکھتے تھے ان کے سینے، ان کے دل و دماغ منور ہوتے تھے، وہ صحیح راستے پر قائم رہتے تھے اور سلامتی ایمان سے دنیا کا سفر طے کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلانے والا اور سراج و منیر بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور ایسی غلامی و محبت اختیار کی کہ درمیان میں کوئی محبت، کوئی خواہش نہ رہی، تو ان کے سینے اس روشن کرنے والے چراغ سے روشن ہو گئے۔ اس نسبت سے انہیں وہ روشنی عطا ہو گئی جس کا اپنا ایک الگ اور عجیب رنگ ہے جو کسی اور چیز میں موجود نہیں۔ یہی وہ رنگ ہے جس رنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رنگے گئے اور جس کی وجہ سے ان کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت نہ رہی۔ ان کی ساری تگ و دو آخرت کے لیے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اشارے پر اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان کرنا وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت نہ کی، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ بتا دیں کہ تم جس زرد رنگ پر فخر کرتے ہو وہ کوئی رنگ نہیں ہے، وہ تو ایک عارضی رنگ ہے جو دھل جائے گا۔ تمہارا اصلی رنگ تو سیاہ ہے جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے انکار کی وجہ سے تم پر چھا گیا ہے۔ اصلی جو رنگ ہے وہ ہمارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے اور دل و دماغ روشن ہو گئے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس طرح بن گئے ہیں کہ ہم نے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ یا حج نہیں ہے۔ عبادت سے مراد ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آنا ہے۔ نماز، روزہ، حج تو عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عابد تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا خیال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جس کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہلتی ہے، جس کا ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہلتا ہے اور جس کے پاؤں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی یہ حالت تھی کہ کوئی چیز ان کو بھاتی نہیں تھی، کسی چیز سے انہیں محبت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے اوطان قربان کر دیے، ماں باپ قربان کر دیے، اولادیں قربان کر دی، جان و مال قربان کر دیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا اپنی عبادت سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ یہ عبادت ان کو اس لیے حاصل ہوئی کہ انہیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ حاصل ہو گیا تھا۔ اسی حقیقت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے عابد اور اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہم ہیں جنہیں یہ رنگ حاصل ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ روشن کرنے والا ہے اور وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے حاصل ہوا ہے۔
اگر تم بھی یہ رنگ چاہتے ہو تو اپنے آباؤ اجداد پر فخر مت کرو، اپنے مذہبوں پر فخر مت کرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں جو سیاہی ہے یہ صاف ہو جائے گی، تمہیں اس نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت وہ انوار و تجلیات حاصل ہوں گی جن سے تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، کہ تمہیں بھی یہ رنگ حاصل ہو جائے گا کہ تم بھی اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھو گے۔ اس اعلان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ہدایت فرمائی اور جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر کے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آتے، آپ مشرکین مکہ میں سے نہ ہوتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اختیار کو محدود کرتے ہو، نبی بنی اسرائیل سے ہی ہو سکتا ہے، بنی اسماعیل سے نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ تو سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، وہ بنی اسرائیل کا بھی مالک ہے، وہ بنی اسماعیل کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، اس کے اختیار کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے بنی اسرائیل سے 40,000 پیغمبر بنائے اور کسی کو مجال نہیں کہ کوئی اعتراض کرے کہ ایک ہی قوم سے 40,000 پیغمبر کیوں بنائے گئے۔ وہی ہے جس نے بنی اسماعیل سے سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ اب کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ اعتراض کرے کہ بنی اسماعیل سے نبی کیوں آیا ہے، وہ نبی کیوں آیا جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ایمان لے آؤ گے، اس بات پر ایمان لے آؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے تو پھر تمہیں یہ فائدہ پہنچے گا، تم اللہ تعالیٰ کے ان غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے جس طرح تم ہی ان میں سے عبداللہ بن سلام، حضرت سلمہ ایمان لے آئے، ان کی حالت اور ان کی کیفیت بدل گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور غلام بن گئے، وہ بھی تم میں سے تھے، تمہارے عالم اور تمہارے استاد تھے، تم یہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ تم سیاہ دل ہو گئے، سیاہ دلی اور اندھیرے میں غرق ہو، تمہیں اندھیرے سے اس وقت نجات مل سکتی ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو، تمہارے سینے منور ہوں اور وہ رنگ تمہیں حاصل ہو جائے، تب تمہیں یہ عزت اور شرف حاصل ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے اعمال کا ہم دیں گے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ نتیجہ بھی اس کا یہی نکلا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اختیار کر لیں، جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اختیار کیا وہ مخلص بن گئے، انہوں نے اخلاص اختیار کر لیا، جنہوں نے وہ رنگ اختیار نہ کیا وہ مخلص نہ رہے، وہ منافق ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ اخلاص اسی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہم نے تمہاری کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے کون ظالم ہو سکتا ہے جو میری عبادت جنت کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں جہنم اور بہشت نہ بناتا تو کوئی میری عبادت ہی نہ کرتا۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو مخلص ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اخلاص والے ہیں۔ ہمارا اخلاص یہ ہے کہ ہم خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہم مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہم اطاعت کی توفیق ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اگر شیطان کی وجہ سے گناہ میں غرق ہو جائیں تو اس گناہ سے بھی فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہماری بربادی کے لیے ہے اور شیطان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہ کر ہم اس گناہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور فوراً اس داغ کو دل سے دور کرتے ہیں۔ اگر ہم پر مصیبت آ جائے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے یہ اپنی طرف سے عطا فرمائی ہے تو یہ ہمارے لیے مصیبت نہیں بلکہ راحت و خوشی ہے، ہمیں تو تیری رضا چاہیے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی نعمت ہمیں مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جو تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہر چیز عطا فرمانے والا ہے، جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہیں۔
ہم ایسے مخلص ہیں، تمہاری طرح ہر چیز پر فریاد نہیں کرتے، خوشی میں بھی تمہاری طرح اکڑتے نہیں۔ ہم اگر خوشی آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، نعمت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت آ جائے تو اسی سے مدد اور معافی مانگتے ہیں، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اسی سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم اخلاص والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگی سے آشکار ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے، جنہوں نے نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اختیار کر لیا تھا، اس غلامی سے ان کو ایسا اخلاص مل گیا تھا کہ دنیا کا کوئی خوف، کوئی ڈر ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ کوئی لالچ، طمع، خوشی، عیش و عشرت انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت زید اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے قابو میں آ گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو سولی چڑھایا گیا اور چومیخا کیا گیا۔ ان کے ہاتھوں میں بھی میخیں گاڑی گئیں، پھر ان کے پاؤں میں بھی میخیں گاڑی گئیں۔ ان کے سینے پر نیزہ رکھ کر کافر جب اسے دبانے لگا تو اس وقت ابو سفیان ہنسا اور ہنس کر کہا، زید، اب تو تمہارا خیال ہوگا کہ اس وقت تم بچ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم کیا بکتے ہو؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اگر اس طرح 100 دفعہ بھی قربان ہوں تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ چانچہ ان کافروں نے ان کو شہید کر دیا، اور اس طرح شہادت کے موقع پر بھی انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اس طرح عبداللہ بن حذافہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں کے قبضے میں آ گئے۔ سپاہی پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت جوان ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بادشاہ نے کہا، عبداللہ، تم بڑے خوبصورت آدمی ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بچ جاؤ، اور اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی لڑکی بھی دے دوں گا اور اپنی بادشاہت کا آدھا حصہ بھی تم کو دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم سارے عرب و عجم کی بادشاہت مجھے دے دو اور دنیا کی ساری خوبصورت لڑکیاں مجھے دے دو، تب بھی میں ایک لمحے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑنے والا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا، تیرا اگر یہ خیال ہے تو پھر دیکھو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ ایک لوہے کا کڑا منگوایا، اس میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی۔ وہ تیل جب ابلنے لگا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ساتھی کو اٹھا کر اس تیل میں ڈال دیا۔ ایک لمحہ میں اس کی ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہو گئے۔ کہا کہ اب بھی باز نہیں آتے ہو؟ اگر اب بھی عیسائی نہ بنے تو تم کو بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ انہوں نے کہا، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ اس طرح سارے ساتھیوں کو ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا، صرف چند ساتھی باقی رہ گئے۔ پھر اس نے کہا، عبداللہ کو سولی پر چڑھاؤ۔ اس کو سولی کے ساتھ باندھا گیا۔ حضرت عبداللہ کو جب وہ قتل کرانے لگا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ روئے۔ بادشاہ نے جب روتے دیکھا تو جلاد کو حکم دیا کہ ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گیا۔ پھر کہا کہ اس کی رسیاں کھولو۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ادھر بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جب اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا کہ اب تم سمجھ گئے ہو کہ موت کتنی خوفناک چیز ہے، اب ڈر گئے ہو۔ اچھا، میں تم کو معاف کرتا ہوں، اب بھی تم عیسائیت قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، تم غلط سمجھے ہو، میں اپنی جان کے لیے نہیں رویا۔ اس نے پوچھا، تو پھر کیوں روئے ہو؟ کس خوف سے روئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رویا ہوں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میری ایک جان ہے، تیرے راستے میں قربان ہو رہی ہے، کاش کہ میری اتنی جانیں ہوتیں جتنے میرے وجود پر بال ہیں، اور وہ اسی طرح ہر روز ہر لمحہ تیرے راستے میں قربان ہوتیں تو کتنی میری سعادت تھی۔ یہ قربانیاں اور سعادتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو حاصل ہوئیں، یہ اخلاص کا نمونہ تھیں۔ یہ اخلاص کس طرح حاصل ہوا؟ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے، اور دل و دماغ روشن ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اچھی چیز کون سی ہے اور غلط چیز کون سی ہے، کس بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور کس بات پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا
اسے کیا ملتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اسے کیا ملتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر دنیا میں کوئی انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے اور اخلاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو جو حاصل تھا وہی اخلاص حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے جس نے ان لوگوں کو مخلص بنا دیا تھا، ایسا مخلص بنا دیا تھا کہ وہ ہر چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور فرمان پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے میں نہ ہو تو وہ یہود اور نصارہ کی طرح ہو جاتا ہے جو خدا کو مانتے تھے، اپنے مذہب پر، اپنی عبادت پر فخر اور تکبر کرتے تھے۔ بے شک وہ مسلمان ہو، لیکن اس طرح کا مسلمان ہوگا جس طرح یہودی یا نصرانی ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے جس دین حق پر اللہ تعالیٰ لانا چاہتا ہے، جس کی تبلیغ رسولوں کی جماعت نے کی تھی، جس کی ہدایت کتب سماوی نے کی تھی، اس اصلی دین سے وہ محروم تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے دین بنا لیا تھا۔ یہی حالت آج ان لوگوں کی ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں، جن کے دل و دماغ روشن نہیں۔ وہ یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو بھی بدعت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ جس کلمہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھے وہ شیطان سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح کوئی انسان کسی قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے پیچھے قوی دشمن لگا ہوا ہو، وہ ایک قلعے میں محفوظ ہو جائے اور دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کلمہ پڑھنے والا اسی طرح شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود پاک وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا تو الگ ہے، اس کی سعادتیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا اعلان فرمایا ان کا ہی کوئی شمار نہیں۔ ان کا اگر بیان شروع کر دیا جائے تو کئی دن اور کئی راتیں اسی بیان میں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ اتنی قیمتی چیز کو جو دین کی بنیاد ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم نجات حاصل کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہیں۔ جو آدمی کہے کہ یہ نہ پڑھو، اونچا نہ پڑھو، ایسا نہ پڑھو، لیٹے ہوئے نہ پڑھو اور بیٹھے ہوئے نہ پڑھو، دین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس کا حکم ہوا ہے کہ کرو تو اس کو بہت زیادہ کرو، اس لیے کہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کہاں تک کرو، کس وقت تک کرو۔ یہ ساری پابندیاں اور سارے خیالات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن نہیں ہوتے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دماغ روشن نہ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت یہی گمراہی ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ وہ گمراہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، قرآن کو پڑھا، حج کیے، داڑیاں رکھیں، سب سنتیں پوری کریں، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے نے کہا کہ ٹھہرو، میری بات سنو لوگو، کہ جس کے کندھوں پر چڑھ کر میں نے کھیلا اور تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، جو حسین سے دشمنی کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ دشمنی کرے گا، اس سے میں دشمنی کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے باغ کے دو پھول ہیں، میں ان سے جہاد کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ تم نے یہ ساری باتیں سنی ہیں اور تمہارے دلوں پر اس بات کا کوئی اثر نہیں۔ اگر وہ لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہوتے تو پھٹ کر مر جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرو۔ ان کی باتیں سن کر اپنی نماز کیوں قضا کرتے ہو؟ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ نماز کس کی ہے، نماز کیا ہے اور کس کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، ورنہ وہ اسلام بھی لا چکے تھے، ایمان بھی لا چکے تھے، عالم بھی تھے، داڑیاں بھی تھیں، عبادتیں بھی تھیں، حاجی بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، جس کی وجہ سے ان کی ساری عبادتیں، ان کے سارے اخلاص، ان کے حج، ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی گئیں۔ قیامت تک وہ لعنتی اور ملعون ہو گئے۔ ساری
معافیوں سے وہ محروم ہو گئے، لیکن جن لوگوں نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی ہوئی تھی وہ لوگ وہ تھے کہ جب کربلا میں شہید ہوئے تو مکہ معظمہ میں لوگوں کو علم ہو گیا کہ آج حسین شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اٹھ کر مکہ معظمہ کی مسجد میں رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، ایک شیشی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس میں خون جمع کر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی جگہ نماز پڑھتے ہوئے فریاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی وہ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے بھی اس غم میں ساتھ شامل تھے اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم بھی قربان ہو جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ لوگوں شام ہو گئی ہے، کوئی تمہارے لیے شرم کی بات نہیں رہی، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ شام کے اندھیرے میں تم سب چلے جاؤ، جو بھی تم میں سے اپنی جان بچانا چاہتا ہے ہو بے شک چلا جائے، مجھے یہ یزید کی جماعت نہیں چھوڑے گی، ضرور شہید کرے گی۔ ان لوگوں نے عرض کی ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جانیں آپ کے ایک ایک بال پر ہزار ہزار دفعہ قربان ہوں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے گلے سے لگائیں اور فرمائیں کہ تم نے میرے شہزادے کے لیے قربانی دی، تم واقعی میرے سچے اور صحیح غلام ہو۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرق دیکھ لو۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کرتا اسے نہ نماز کام دیتی ہے، نہ حج کام دیتا ہے، نہ کوئی عبادت کام دیتی ہے اور نہ داڑھی کام دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، لیکن وہ غلط ہوتا ہے۔ جو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتا ہے وہی وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور اسے وہ اخلاص حاصل ہو جاتا ہے جو ہر مسلمان سے متوقع ہے۔ سامعین کرام، آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کیا وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہنے والے ہیں، صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، اگر مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی استعانت اور مدد سے ان تکلیفوں کا علاج چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ساری مصیبتوں کا علاج آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے اور دنیا کا سفر سلامتی سے گزارنے کے لیے صرف ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ہے۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے حاصل کی، اخلاص بخشتی ہے، سلامتی ہے، اس سفر کو طے کراتی ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو پیش کراتی ہے۔ اس نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اس محفل کی غرض و غایت ہے، اسی لیے آپ کو یہاں بٹھایا جاتا ہے، آپ کو بار بار تاکید کی جاتی ہے، آپ کو یہاں اس اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں جو قادر مطلق ہے، جو علیم و بصیر ہے، جو ہر بات سننے والا دیکھنے والا ہے، اور ہر چیز جس کے سامنے ہے آپ اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مالک اور خالق ہے، ہر چیز جس کی قدرت و بادشاہت میں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں میں کوئی محافظ ہے، آپ کے گھروں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے، اور آپ کی مہربانی کائنات کی ہر چیز طلب کر رہی ہے۔ اس لیے اسی پر توکل کر کے اخلاص اور محبت سے، نہایت خلوص اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔